آسما شیرازی صاحبہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آسما صاحبہ، کیا سیکھیں ہم سب لوگ؟ جی، جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک پورے اس خطے کی سب سے بڑی اور ایک انہونی خبر ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے اس میں سبق بھی ہیں۔ اور پہلا سبق تو یہ ہے کہ جو آپ کی یوتھ ہے، آپ کو اس کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ آپ کے آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کا روزگار ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں، اور یہی وہاں پہ مسئلہ ہوا۔ وہاں پہ بہت ساری فالٹ لائنز تھیں، لیکن ایک بڑی فالٹ لائن یعنی ایک بلیک سوان جو تھا، وہ وہاں کے جو نوجوان تھے ان کا وہ غصہ نکلا، جو کہ وہ 30% کوٹے کے اوپر تھا، جو کہ حکومت نے دیا ہوا تھا ان لوگوں کو، جو کہ پاکستان مخالف جب وہ تحریک، ان کی آزادی کی تحریک تھی، اس پہ وہ شامل ہوئے تھے۔ دوسرا بڑا سبق جو ہے وہ ہے جمہوریت کا۔ اگر عدم جمہوریت ہوگی، جس طرح سے شیخ حسینہ واجد صاحبہ گزشتہ 16 برس سے بنگلہ دیش کو چلا رہی تھی، اس میں معیشت تو بہتر بالکل ہوئی، لیکن جو جمہوریت تھی وہ ختم ہو گئی، اور لوگوں کو وہاں پہ اظہار کی آزادی نہیں تھی، جس طرح سے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا، جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ پابندیاں عائد کیں، جس طرح سے ان کے ہاں جمہوریت کی میں عدم استحکام رہا، جس طرح سے ایک سنگل پارٹی کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، اتھارٹیرینزم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، الیکشنز جس طرح سے کروائے 7 جنوری 2024 کو، وہ سب کے سامنے ہے کہ ایک سنگل پارٹی کے طور پہ وہ رول کرنا چاہتی تھی، ایک اتھارٹیرین کے طور پہ وہ حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ اس کو ایک اس میں یہی سبق ہے، اپنی پالیسیز، آرگینک آپ کی پالیسیز، آپ کی آرگینک آپ کا نظریہ بیانیہ، اور پھر آپ کی نوجوان نسل، اور پھر آپ کی آزادی رائے اور جمہوریت اور آئین، یہ سبق ہے جو کہ کسی بھی معاشرے کو اور خاص کر کے پاکستان کو بالکل اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ شکریہ آسما صاحبہ۔ اچھا، یہ بھی بڑا ایک پھر سوال بنتا ہے نا، کیونکہ آسما جس طرح کہہ رہی تھیں ابھی کہ اکانومی اگر دیکھی جائے بنگلہ دیش کی، وہ بڑی بہتر ہوئی، لیکن آبویسلی ڈیموکریسی وینٹ آؤٹ آف دا ونڈو جس کو کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار لوگ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے۔ تو جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اور اکانومی کا جو حال ہے، تو لوگوں کا بہت یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، اور حالات میں اکانومی ہی آتی ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ really looking forward to مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، ظاہر ہے بڑی آپ کی تحقیق ہے، مطالعہ ہے، بتائیے اس ایپیسوڈ سے کیا اخذ کیا جائے، کیا سیکھا جائے؟ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے اپنی اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ خالدہ ضیاء مسلسل جیل میں تھیں، اور جو گزشتہ انتخابات ہوئے ان کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو حسینہ واجد کا اقتدار ختم ہو گیا، وہ اپنے حریفوں کو ختم کرتے کرتے خود ختم ہو گئیں، اور عوام نے ایک انقلاب برپا کر کے انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور مستقبل کو سنواریں، ایک دوسرے کی سپیس کم کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کی بجائے ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیں۔ اسی طرح جمہوریت چل سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے قدم گھونٹنے کے بجائے ایک دوسرے کو سپیس دیں، مطلب اب بھی نہیں تو کب۔